بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ آزمائش شرط ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ایک بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے، کسی کو بھی آزمائے بغیر اپنا دوست نہ بنانا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب بوڑھا مر گیا تو کیا ہوا، وہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک آدمی تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی، سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے آدمی نے جب نصیحت کی تھی کہ اپنے کسی کو آزمائے بغیر دوست نہیں بنانا، تو اس بوڑھے کے بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے تہیہ کر لیا تھا۔ تو اس کا ایک دوست تھا جو سرکاری حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا، اور اس نوجوان کے گھر آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان کسی شہر میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس نے کسائی کی دکان پر سے سری پائے یعنی پاؤں اور سر کسی بکری کا خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی بات کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ جب اس تھیلی میں وہ گھر لے کر واپس گھر پہنچا تو اس وقت کافی رات ڈال چکی تھی۔ تو اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی کو آواز دی کہ گھر میں روشنی نہ کرو، بلکہ ایک کدال یعنی کھودنے کے لیے ایک آلہ جو ہوتا ہے وہ لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی تو حیرت زدہ اور خوف زدہ اور دہشت زدہ رہ گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے خاوند نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ صرف کسائی کی دکان سے کھوپڑی اور پائے لایا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے دوست کسی دشمن کو قتل کر چکا ہوں اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً یعنی کہ بدلے کے طور پر اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔
تو بیوی بھی اس کے ساتھ گڈھا کھودتی رہی، تو اور اس نوجوان نے وہ سری پائے والی جو تھیلی تھی وہ اس گڈھے میں رکھی اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور جب اس کام سے فارغ ہوا تو وہ جا کے گہری نیند سو گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، وہ صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ ساری رات جاگتی رہی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اس کو نیند بھی نہیں آئی۔ تو صبح کو کیا ہوا، نوجوان صبح سویرے اٹھ کر کسی کام کے لیے چلا گیا، تو وہ اس کے خاوند کا جو دوست تھا وہ ان کے گھر آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کی نوجوان کی بیوی کی چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں، یعنی وہ بہت پریشان ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، یعنی کہ بیوی خاوند کا کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کو یہ بات بھی خلاف معمول محسوس ہوئی، یعنی کہ ایسا ان میں کبھی نہیں ہوتا تھا، ان میں جھگڑا لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ بات کیا ہے۔ تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس نے آخر کار سب کو آزمایا، پھر وہ ملزم اس کو تھانے میں لے گئے ملزم سمجھ کے، پھر جب بادشاہ کے سامنے، تھانے دار کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کو آزمانا چاہتا تھا۔ باقی ہم اس کے جو بعد کی کہانی ہے وہ کل پڑھیں گے۔